پاکستان کی 74ویں یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عظیم خواب کا نام تھا، اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی۔ اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا، اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنی تھی، جدھر سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے، چاہے ان کا کوئی رنگ ہو یا جو بھی ان کا مذہب ہو، لیکن سب انسان برابر اور حقوق ان کے ریاست نے گارنٹی کرنے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خواب ہے، اور اس سفر کے اوپر ہم نکلے ہوئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس منزل تک ہم پہنچ جائیں گے، لیکن اس میں ہم سب مل کے ایک جدوجہد کریں گے تو پہنچیں گے۔ دوسری میں آج آپ کو مبارکی دینا چاہتا ہوں، جس طرح ساری قوم نے مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا، شاید ہی کسی قوم نے اس کامیابی سے بیلنس کیا، اس کرونا وائرس کی جدوجہد میں شاید ہی کسی نے اس طرح بیلنس کیا جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا۔ شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے، دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لاک ڈاؤن لگانے سے پوری معیشت ختم ہو گئی، بند ہو گئی، اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے۔ تو جو ہم نے فیصلے کیے، آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں، اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی۔ اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرتا ہے، لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں۔ ہم نے اگر احتیاط نہ کی، اور سب سے بڑی احتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدھر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنیں۔ آسان چیز ہے، جیسے آپ یہ پہنتے ہیں تو چانسز اس وبا کے پھیلنے کی کم ہو جاتی ہے۔ تیسری مبارک میں اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح 2 سال بڑے مشکل ہمارے 2 سال گزرے ہیں، اس کے بعد جس طرح ہماری معیشت اٹھنی شروع ہوئی ہے، بڑے جس طرح جب حکومت ملی تو ہمیں 2 سال پہلے تو بڑے مشکل حالات تھے، ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں تھا، ہمارے ریزروز گر چکے تھے، ہم باہر کے پیسے نہیں دے سکتے تھے، جو قرضوں کی قسطیں دینی تھیں، جو ہماری لائبلٹیز تھیں، ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں تھا، شروع میں ہم ڈیفالٹ بھی کر رہے تھے۔ بڑا مشکل وقت تھا، کیونکہ اگر ملک اپنے جو انہوں نے قرضے دینے یا جو لائبلٹیز ہیں اس پہ ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بڑے برے اثرات ایک ملک کے اوپر آتے ہیں۔ سب سے برا اثر پڑتا ہے کہ جو آپ کے پاس ملک میں ڈالر آنا ہوتے ہیں وہ اور کم ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کم ہوتے ہیں تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے اور روپیہ نیچے گر جاتا ہے، اور جب روپیہ نیچے گرتا ہے تو یاد رکھیں ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، اور ملک میں مہنگائی آ جاتی ہے۔ تو بہت بری مہنگائی سے ہم بچے ہیں، کیونکہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے تھے۔ لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کے حالات آسان تھے، میں سب جانتا ہوں کہ کس طرح لوگوں کے حالات مشکل تھے اور ابھی بھی ہیں، لیکن خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ہماری ہر چیز، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کا کتنا اعتماد ہے ایک ملک کی معیشت پہ، تو سٹاک مارکیٹ دیکھیں، ریکارڈ ہماری سٹاک مارکیٹ نے کامیابی سے اوپر گئی ہے۔ اس لیے گئی ہے کہ لوگوں کا اعتماد بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے۔ ہم نے